وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 57۔ آج کا موضوع سرکش لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب۔ یہ تو مومنوں کے لیے ہے اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد۔ وہ دوزخ ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 57۔ ھذا لفظی ترجمہ ھذا، یہ حقیقت ہے۔ ھذا فلیذوقوہ، بس وہ اس کو چکھیں۔ حمیم، جو کھولتا ہوا پانی ہے، وغساق، اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کی شکل اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہوں گی، یعنی مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہونے والی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان پر خدا کی مار۔ انہم صالوا النار، یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ یہ کہیں گے جو داخل ہونے والے ہیں، لا مرحبا بکم، تم پر بھی خدا کی مار۔ انتم قدمتموہ لنا، تم ہی اس کو بلا کر ہمارے سامنے لائے ہو۔ فبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب۔ کون کہیں گے؟ تابع، جو تابع تھے، سرکش لوگوں کے متبع تھے۔ من قدم لنا ھذا، جو اس بلا کو آگے لایا، فزد ہو، تو اس کو دگنا عذاب دے، ضعفا من النار، دگنا عذاب دے آگ کا۔ یہ سامعین کرام تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو گزشتہ سبق تو یہ تھا کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں یہ داخل ہوں گے اور بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ آج تھوڑی سی تفصیل ہے ان کے کھانے پینے کا، آج کی اس میں بیان ہو رہا ہے آج کے سبق میں کہ ان کے پینے کا انتظام کیا ہوگا۔ دوزخ میں دوزخیوں کو جب پیاس لگے گی تو آج کے سبق میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، نمبر 1۔ پھر مختلف گروپ جو ہیں وہ لائے جائیں گے، گروپوں کی شکل میں ان کو لایا جائے گا۔ آج کے سبق میں اس کا تذکرہ ہے کہ پہلے
جو بڑے تھے ان کو داخل کیا جائے گا۔ یہ میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں آپ کو تفصیل بیان کر رہا ہوں، یعنی جو متکبر لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، جو بڑے ہیں، وہ پہلے داخل کیے جائیں گے، اور وہ یعنی جب وہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے پھر ایک اور ٹولی کو لایا جائے گا، وہ آتا ہوا اس سے دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ بھی آ گئے، یعنی وہ ان کے تابع جو لوگ تھے ان کو لایا جائے گا ایک ٹولی کی شکل، کہ بھئی پہلے لیڈر آ گئے، اس کے گمراہ لیڈر، اور پھر ان کے پاس گمراہ جو ہے ان کے تابع لوگ جو ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، تو ان کو لایا جائے گا، اور یہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ یعنی جو لیڈر ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ بھی آ رہے ہیں تو ان کو خوش آمدید نہیں کہیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ دوزخ میں داخل تو ہوں گے۔ جب وہ ان کی بات سنیں گے تو وہ کہیں گے تم پر خدا کی مار، لا مرحبا بکم، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تم پر خدا کی مار، تمہیں خوش آمدید نہیں، یا تم پر خدا کی مار، اور تم ہی ہمیں یہاں لائے ہو، یعنی ہمارے دوزخ میں آنے کا سبب تو تم ہی ہو، فبئس القرار۔ تو پھر جنہوں نے گمراہ لیڈروں کی پیروی کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہاں لایا ہے اس کو دو چند عذاب دے۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے، سامنے کم تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں بات چیت ہو رہی ہے، جیسے کہ آج کل ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، میں بیوی سے بات کر رہا ہوں، بچوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے بڑوں سے بات کر رہا ہوں، اسی طرح ہم ایک دوسرے کو یہاں جیسے پہچان رہے ہیں یہی منظر ہوگا، پہچانے جائیں گے لوگ جو دوزخ میں ہوں گے پہلے سے موجود، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی ایک ٹولی اور بھی آ رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے کہ بھئی وہ جو گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی تھی متکبرین کی، وہ کہیں گے کہ بھئی تم ہمارے یہاں دوزخ میں لانے کا تم باعث ہو، پھر وہ رب سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دو چند عذاب دے، انہوں نے ہمیں یہ جگہ دکھائی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے سامنے کرام، دیکھیں یہ ذالکہ یہاں تھوڑی سی وہ بھی آ رہا ہے، ان ذالک لحق، یہ کل بھی میں نے آپ کو یہ آیت کا ریفرنس دیا تھا، یہ جب یہ ساری بات چیت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر آخری یعنی اپنا ایک جملہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب حق ہے، ایسا ہی ہوگا، سچ ہے یہ، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یعنی خصم کہتے ہیں جھگڑنے کو، یعنی باہم جھگڑیں گے، یہ بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب بات یہ ہے سامنے کرام کہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے، دیکھیں انسان میں نے آپ کو کہا نا کہ مفاد پرست ہے، اور یہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے ہمیشہ۔ یہ آپ دیکھیں نا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بھی ایسا بے وقوف شخص نہیں ملے گا کہ جو اصلی نوٹوں کی بجائے جو ہے یعنی ردی نوٹ لینا پسند کرے۔ ایسا کوئی شخص آپ نے دیکھا ہے کہ علی پرسوں مجھے ایک یعنی میرے پاس وہ آئے کچھ 5000 کا ایک نوٹ آیا، اس کو آج صبح ہی میں نے دیکھا تو وہ فیک تھا، 4 نوٹ تھے تو ایک جو تھا اس میں وہ نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، فیک نوٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح سامعین کرام تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک فیک، ہمارے معبود یا جو ہمارے مقاصد ہیں وہ باطل ہیں اور فیک ہیں۔ فیک کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کو، فیک مطلب جھوٹا اور دھوکے والا، فیک دھوکے والا۔ تو یہ ہم جن معبودوں کی آج کل پرستش کر رہے ہیں سامعین اکرام، تو وہ جھوٹے ہیں، وہ فیک ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سونا چاندی کو آپ اہمیت دیتے ہیں
اور یقیناً دیتے ہیں، اور یہ ہمارا خدا بن گیا آج کل، یعنی مال و دولت اور ظاہری چیزیں، یہ ان کو ہم نے خدا بنا لیا ہے۔ لیکن یہ تو فیک ہیں، فیک اس لیے ہیں کہ جب آپ مریں گے تو اس میں کوئی 10 روپے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھے گا۔ مثال کے طور پہ 1 ارب روپے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، تو اس میں سے 10 روپے کا نوٹ بھی آپ کے مردے کے ہاتھ میں، اور کفن میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی جیب ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ سارے ہم نے ویسے اس سے دل لگا لیا ہے، تو یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے سامنے کرام، یعنی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو تھوڑا سا محسوس کریں۔ یہ دنیا جو ہے اور دنیا کی جو بھی لوازمات ہیں یہ دل لگانے کی نہیں ہے۔ ہم نے تو ہر چیز کو دل میں جگہ دے دی ہے، ہر چیز کی اپنی، مال و دولت کی اپنی اہمیت ہے ہمارے دل میں، بیوی کی اپنی اہمیت ہے دل میں، شوہر کی اپنی اہمیت ہے، اولاد کی اپنی اہمیت ہے، آپ کے پاس جو کاروبار ہے یا جو آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں، نوکری ہے، آپ کی دل میں اس کی اہمیت ہے۔ اور یہ واقعی میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے، نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، یا چلیں آپ کا اگر نظریہ نہیں بنتا تو ٹھیک ہے، میں تو کوئی زبردستی کرنے والا تو نہیں ہوں کہ زبردستی آپ کو ایک چیز کی حقیقت منوا کے رہوں۔ میرا تو کام بتانا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے معبودان باطل ہیں، اور آج ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں جو متکبرین ہے جس کی ہم نے کہنا مانا ہوگا، اب ظاہر ہے کہ ہم تو باطل کا کہنا تو مانتے ہیں، تو جو روپیہ پیسہ اپنے سونا چاندی جمع کیا ہوگا اسی کو گرم کر کے ان لوگوں کی جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کے چہروں پہ، ان کی پیٹھوں پہ، یوم تقوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، وہی سونا چاندی جو ہے تو اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے آپ کے چہرے، پیٹھوں اور آگے یہ داغا جائے گا۔ یہ تو فیک ہو گئے جس سے آپ محبت کرتے تھے، انتہائی محبت، سونا چاندی، اس سے آپ کو داغا جا رہے ہیں، تو یہ کیسی بات ہو گئی بھائی؟ اور یہ تو قرآن کی باتیں، میں تو آپ کے سامنے قرآن کے مضامین بیان کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ آپ سے کوئی یعنی ملاوٹ کر رہا ہوں، قرآن کے مضامین میں اپنے خیالات کی ملاوٹ کر رہا ہوں یا اپنے خیالات پیش کر رہا ہوں، یہ تو ساری قرآنی بات ہیں، اور اپنی طرف سے تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بھئی یہ جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تخاصم، یہ باہم جھگڑا، یہ باتیں چیز، آپ نے سنا نا، ایک ٹولی آ رہی ہوگی، اس کو کہہ دیں گے بھئی پرے ہو لا مرحبا بکم، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم پہ خدا کی مار اور تم پہ کوئی فراخی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کا معنی تشریح بنتی ہے مرحبا کی۔ مرحبا خوش آمدید ہم کہتے ہیں نا، مرحبا خوش کسی کے آنے پہ ہم اس کو مرحبا کہتے ہیں، اور جب نہیں وہ ہمیں پسند نہیں آتا تو اس کو تو ہم پھر منہ بھی نہیں لگاتے۔ تو یہ دونوں یہاں تابع اور متبوع، جن کی اطاعت کی گئی اور جنہوں نے اطاعت کی، یہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ آج کے سبق کا یہی خلاصہ ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں ذرا دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں اور تھوڑا سا سنیں۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اس کو تم چکھو، یہ یعنی کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ اب آپ تھوڑا سا تصور میں تو لائیں نا سامنے کرام، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ سچ ہے، ایسا ہی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، یعنی جو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے طور پہ ہمیں جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اسی طرح دوزخ کے جو عذاب ہیں اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ہمیں بتائی ہیں وہ عذاب، لیکن یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے وآخر من شکلہ ازواج، اس کے علاوہ عذاب کی اور بھی بہت سی قسمیں ہوں گی دوزخ میں، اور قرآن میں ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے اور یہ حدیث میں بھی اس کی تفصیل تھوڑی موجود ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ ان بیان کردہ چیزوں سے کہیں زیادہ بھیناک، بہت زیادہ خراب ہوگا، بہت زیادہ برا ہوگا۔ بہرحال پینے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ
کھولتا ہوا پانی اور پیپ، زخموں کا دھون، یعنی جو دوزخ میں دوزخی ہوں گے ان کے زخموں کا دھون ہوگا یہ. اور غساق تو خیر پیپ کو کہتے ہیں. تو پیپ آپ یہاں بھی اگر آپ کو ایک گلاس پیپ انتہائی شدت پیاس میں، کیا آپ مجھے بتائیں شدت پیاس میں آج دنیا میں کھولتا ہوا پانی جو آپ کے منہ کو جلا دے، یعنی کھولتے ہوئے پانی کی جو تفصیل آئی ہے احادیث میں اور قرآن میں ہے فقطع امعاءہم، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کی انتڑیوں کو یعنی دھو دے گا، سارا پیٹ خالی ہو جائے گا. فقطع امعاءہم، ان کی اندریاں جو ہیں کاٹ ڈالے گا. حدیث میں آتا ہے جب وہ پانی اس کے ہونٹوں کے پاس وہ لائے گا تو یہ اوپر کے ہونٹ ماتھے پہ چلے جائیں گے، نیچے ہونٹ لٹک کے پیٹ ناف تک آ جائیں گے. اتنا گرم پانی ہوگا سامنے کا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا پانی تو یہاں تو نہیں ہے، کم از کم اتنا کھولتا ہوا پانی کم از کم یہاں نہیں ہے کہ یہ ہونٹ لمبا ہو کے یہاں آ جائے. اور ایسا پانی بھی نہیں ہے، ایسی پیپ بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ آپ کی انتڑیاں کاٹ ڈالے. اور کوئی پینا بھی اس کو پسند نہیں ہے کرے گا، لیکن یہ ہوگا. یہ پینا اور یہ کھانا زقوم درخت جو ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کھانا کیا ہے وہاں زقوم کا درخت، طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، جب کھائیں گے وہ پیٹوں میں ابلے گا، یعنی جیسا کہ آپ کا کھولتا ہوا ہنڈیا جب کھولتی ہے نا اس طریقے سے وہ ابلے گا. یہاں تو دیکھیں کھانا پینا ٹھیک ہے ہماری ضرورت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو، بہت سے لوگ اس سے حص تو اٹھاتے ہیں نا کہ بھئی آج چکن کڑھائی کھائیں گے، آج چپلی کھائیں گے، آج جو ہے پلاؤ کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، آج فلاں پر. یہ کھانے پینے سے ہم لوگ حص تو اٹھاتے ہیں نا، ظاہر ہے سامنے کرا. لیکن یہ ہے کہ وہاں کا جو کھانا پینا ہوگا اس کی تو یعنی دیکھ لیں، یہ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو قطعاً یقین نہیں ہے، نہ دوزخ پہ ہے نہ جنت پہ ہے، نہ جنت کی نعمتوں پہ ہے نہ دوزخ کی عذابوں پر ہمارا یقین ہے. تبھی تو ہم نے یہ جو آج معاشرتی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں تو ہم زیادہ سے زیادہ دوزخ کی آگ کا اضافہ کر رہے ہیں اپنے لیے. آج دیکھ لیں یہ معاشرہ جو ہے، یہ معاشرتی رویہ 2018 کی یہ ریکارڈنگ ہے، فروری کا مہینہ ہے. تو یہ یعنی یہ کیا ہے، ایک دوڑ ہے. اگر آپ ایک حقیقی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے سامنے کرام، دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ دوزخ کی دوڑ ہے. جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ سارے لوگ جو ہیں، اور میں ضرور نام لوں گا ان علماء سو کا جنہوں نے ہمیں میٹھی میٹھی لوریاں دے کے جو ہے سلا دیا ہے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب بس جو مرضی آئے کرو، جس طرح مرضی آئے زندگی گزارو. امت مسلمہ جو ہے وہ بخشی بخشائی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ظاہری فرقہ واریت میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے. مختلف 2-4 ایشو ہیں، بس اس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں. یہ عالم بھی ہیں، موجود ہیں علماء سو جو ہیں. اور دیکھیں ہمارے معاشرے پہ ایک نیند سی جو طاری ہے، تو اس میں ایک وجہ ہماری یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء اپنا کام نہیں کر رہے. یعنی ایک ایسا معاشرہ نہیں ہے، ایک ایسی ٹولی نہیں ہے، ٹولی ہونی چاہیے قرآن کی روح سے. فلولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ آیت ہے او کما قال قرآن کی، کہ ہر بستی میں سے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں، اور جب حاصل کر لیں تو اپنی قوم کو آگے ڈرائیں تاکہ وہ بچ جائیں. لیکن وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ سامعین کرام، سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں اپنی تباہی اور بربادی کے ہم لوگ خود ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم نہ تو سوچ سمجھ سے کام لے رہے ہیں، نہ عقل و فکر سے کام لے رہے ہیں، اور ایک ایسے راستے پر رواں دواں ہیں جس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے.
اور وہ راستہ ہم نے اختیار کر لیا ہے دنیا کا، دنیاوی شان و شوکت، مال و متاع وغیرہ، اور اس کے پیچھے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو مجھے بتا دیں کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، ہم تو سب جنت کے امیدوار ہیں، اور ہم رات و دن جو ہے ہمارے تقوی والی زندگی ہے، اور کیسے کہہ رہے ہو تم یہ بات؟ اور ہم نے تو کوئی تفرقہ بازی میں حصہ نہیں لیا، اور ہمارے تمام عالمان کرام جو ہیں وہ ہمیں جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ہمارا تزکیہ نفس کر رہے ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کہیں اگر کہتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا، یہ حمیم و غساق پہ میں بات کر رہا ہوں، ھذا فلیذوقوہ حمیم و غساق، اس کو چکھو۔ اب یہ جو ہے، یہ اب افسوس کی بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2-4 دن کی بات تو نہیں ہے جہنم کی۔ دیکھیں، طاغین جو سرکش لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ادھر بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب اور معبود، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہوں گے سامنے کرام۔ اور افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، میں تو الفاظ تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ان الفاظ سے اثر لیں یا اس پر یقین کر لیں۔ ہم نے تو اسی دنیا کو اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے بچوں کو بھی ہم اسی راستے پر، دنیا کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ دنیا ان کی نظر میں محبوب اور مقصود بنا دیا ہے کہ بھئی دنیا کماؤ، دنیا کماؤ، دنیا کماؤ۔ تو ایسی بات نہیں ہے سامنے کا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک آزمائش کی جگہ کا نام ہے، اور یہ دنیا میں یعنی دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، مسلسل کوشش ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، ھذا فلیذوقوہ حمیم و غساق وآخر۔ بہرحال یہ کھولتا ہوا پانی یہ نہیں ہے کہ آپ 10-12 دن یا 10-12 مہینے یا 10-12 سال آپ کو یہ ملے گا، ہمیشہ آپ کی یہ خوراک ہوگی، بلکہ اس سے بھی دردناک قسم کی کھانا پینا آپ کو ملے گا۔ اور وہ دوسری جگہ آیا ہے، خیر میں ویسی تذکرہ کر دیتا ہوں، قمیضیں جو ہیں سرابیلہم من قطران کے الفاظ آئے، ان کے جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ تارکول کے ہوں گے، یعنی آتش گیر مادے کے سے بنے ہوئے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، آگ میں ہوں گے، اور ان کو کپڑے بھی آتش گیر مادے سے بنا کے پہنائے جائیں گے۔ سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار۔ بہرحال بہت ہولناک منظر ہے سامنے کرام، بہت ہولناک ہے، بہت یعنی یہ کھانا پینا آپ دیکھیں کتنا ہولناک ہے۔ بہرحال وآخر من شکلہ ازواج، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف اس کی شکل کی کئی قسمیں ہوں گی۔ وآخر، اس کے علاوہ من شکلہ، اس کی شکل کی ازواج، کئی قسمیں ہوں گی۔ ازواج مطلب جوڑے، یعنی کئی اقسام۔ ھذا، اب جو سربراہان گمراہان ہیں، سربراہ ہیں، سرکش لوگ ہیں، متکبرین ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ ایک ٹولی اور داخل ہو رہی ہے اور وہ ان کی متبوع تھی، تو وہ ان کو کہیں گے، آپس میں کہیں گے کہ یہ ھذا فوج مقتحم معکم، ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، لا مرحبا بہم، ان پہ خدا کی مار، انہم صال النار، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تم پہ خدا کی مار، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہمیں یہاں پہ لائے ہو، فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ اب رب سے دعا کریں گے، ربنا من قدم لنا ھذا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو آگے لایا ہمارے لیے یہ، من قدمہ، جو آگے لایا، لنا ہمارے لیے، ھذا یہ، فزد ہو تو زیادہ کر دے، عذابا ضعفا من النار، زیادہ کر دے عذاب، ضعفا دو چند، فی النار، جہنم میں،
یہاں تک سامعین کرام ہم نے پڑھ لیا. اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ترجمہ سنا دیں. ھذا یہ، یعنی یہ ایک حقیقت ہے. فلیذوقوہ، پس تم اس کو چکھو. حمیم کھولتا ہوا پانی، غساق اور پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی قسمیں ہوں گی. ھذا یہ، فوجن ایک جماعت ہے، مقتحم معکم وہ داخل ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ جہنم میں. لا مرحبا بہم، ان پہ خدا کی مار. انہم صالوا النار، یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. قالوا، وہ کہیں گے، بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تم پہ خدا کی مار. انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہمیں یہاں آگے لائے ہو. فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے. قالوا، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا، جو آگے لایا ہمارے لیے، ھذا یہ، یعنی جہنم، فزد ہو تو زیادہ کر دے، دو چند کر دے، عذاب نہیں، فزد ہو زیادہ کر دے، عذاباً عذاب، ضعفاً دو چند، فی النار جہنم میں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. هذا فليذوقوه حميم وغساق. All this let them taste it, boiling and bitter cold. وآخر من شكله أزواج. And similar torments of diverse kinds. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. This is a crowd rushing headlong with you. There is no welcome for them. They will be scorched by the fire. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. They will say, but it is you. There is no welcome for you. It is you who brought it upon us. What a miserable end. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. They will say, our Lord, whoever brought this upon us, give him double torment in the fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.